ڈاکٹر صاحب ہم دیکھ رہے ہیں، میں نے ابھی تو کچھ ایسے وائرسز جن کا ذکر بھی کیا ہے، تو اب جوں ظاہر ہے وقت آگے بڑھ رہا ہے، ہم وقتاً فوقتاً دیکھ رہے ہیں کوئی نیا وائرس ایک جو ہے وہ جنم لیتا ہے اور پھر ہمیں اسے لڑنا ہوتا ہے. لیکن ابھی حالیہ جو سچویشن ہے اس میں اسموگ ہمیں بہت برے طریقے سے افیکٹ کر رہی ہے. مجھے بتائیے گا کہ یہ کس طرح سے ایک انسانی صحت کو خراب کر رہی ہے اور ہونا کیا چاہیے جو کہ نہیں ہو رہا؟ بہت شکریہ جی. دیکھیں جو ہمارے ایریاز ہیں پنجاب کے، خاص کر لاہور اور اس کے گرد نواح کے، یہ پچھلی 2-3 دہائیوں سے ہم دیکھ رہے ہیں. جو پہلے اسموگ ہوتی تھی، جب اس میں پولوٹنٹس ایڈ ہو گئے، آمیزش ہو گئی ان چیزوں کی جیسے دھوئیں کی اور ڈسٹ کی، اور اس کے بعد یہ جو باقی انڈسٹریل ایمیشنز کی، اور جو گاڑیوں سے جو ہم سلنسر سے نکلتے ہیں دھواں، ان مین تو یہی وجہ ہے. اس کی وہ کالی ہو گئی اور اس کو ہم نے اسموگ کا نام دے دیا. صحیح. جب اسموگ کا ہم نے انالیسس کرایا، یہ پہلی دفعہ ہماری حکومت نے ہی یہ اس کو انالیسس کرایا، تو اس میں زیادہ تر ہمیں فاسفورس ملتا ہے، زیادہ تر لیڈ بھی ملتا ہے، آرسینک بھی ملتا ہے، ڈسٹ پارٹیکلز بہت ملتے ہیں، اور پولن بھی ملتا ہے کسی حد تک. تو یہ ایک آمیزش ہو گئی. اور جب ہوا جو ہے وہ نہیں چلتی، بالکل زیرو اس کا ونڈ پریشر ہوتا ہے اور وہ اسٹیگننٹ رہتی ہے، تو اس کو ہم اسموگ کہہ دیتے ہیں. اور جیسے ہمیں پتہ ہے کہ اس کی مین کنٹریبیوشن ہمارے خیال میں اسٹبل برننگ سے ہے. جو باقیات ہم یہ شروعات ہی بھی وہیں سے ہوئی تھی کہ جو باقیات ہیں رائس کے، چاول کے، اس کو جب جلاتے ہیں تو وہ جو دھواں نکلتا ہے بارڈر کے اس پار بھی اور ادھر بھی، اور اس پار سے ادھر اس لیے آتا ہے کہ ہمیشہ ہوا ایسٹ ویسٹ چلتی ہے، تو وہ امرتسر کے گرد نواح اور دہلی کے گرد نواح ادھر آ جاتا ہے. اچھا، ابھی آپ نے جیسے کہ ڈاکٹر صاحب ذکر کیا ہے یہ بھارت سائٹ کا، تو ابھی ہمیں پتہ چلا ہے کہ تقریباً 69 کے قریب کیسز ہیں جو کہ کرناٹکا میں رپورٹ ہو چکے ہیں کووڈ کے ایک نئے ویریئنٹ کے، JN1 آئی تھنک سو اس کا نام ہے. تو یہ مجھے بتائے گا، کیونکہ دیکھیے اب ہمسایہ ملک ہے تو ہم لوگ تو فوراً الرٹ ہو جاتے ہیں کہ اللہ نہ کرے یہاں پر بھی یہ وائرس آ جائے. تو یہ کس طرح کا وائرس ہے؟ یہ دیکھیں، یہ کوئی نیا وائرس نہیں ہے. یہ JN1 وہی وائرس ہے جو ہم کہتے ہیں کووڈ-19 کا وائرس ہے. اس کا ایک نیا میوٹیشن آئی ہے اسپائک پروٹینز میں، اسپائک پروٹین کی پوزیشن 11 پہ. تو اس کی میوٹیشن کا مطلب یہ ہے کہ وہ اس کا لگاؤ بڑھ گیا ہے، کیونکہ یہ اسپائک پروٹینز میں آئی ہے. اسپائک پروٹینز کے ذریعے جو وائرس کو آپ انہیل کرتے ہیں تو وہ جا کے وائرس جو اٹیچ ہوتی ہے لنگس کے ریسپٹرز پہ، تو اس کی وہ بڑھ گئی ہے، تقریباً ڈبل ہو گیا چانس لگنے کا. لیکن اس میں یہ کوئی ابھی تک مستند خبر نہیں ہے دنیا میں. اس نے کافی زیادہ اس وقت ٹرانسمیشن کیرلا اور ہماچل پردیش میں اس کے وہاں کیسز سنے. اس کے سمٹمز کیا ہیں؟ جی ایون یورپ میں اور ایون US میں بھی JN1 جو ہے یہ بیسیکلی تو اومیکرون ہی ہے. اومیکرون سے BA.1.86 جو ویریئنٹ تھا وہ آیا، اور اب یہ آیا. اس کو ابھی تک ہم لوگوں نے اور WHO نے کلاسیفائی کیا ہوا ہے ویریئنٹ آف انٹرسٹ، ناٹ ایون ویریئنٹ آف کنسرن، کیونکہ اس کے ویرولنس نہیں بڑھی، یعنی شرح اموات نہیں بڑھی، لنگ کے ڈیمیج کرنے کو اس کی ابیلٹی نہیں بڑھی. اس لیے یہ ڈیفینیٹلی لگاؤ بڑا ہے، لیکن آگے ڈیتھ ریٹ اس سے اتنا نہیں ہے. تو اس لیے پاکستان میں، کیونکہ میں ایک اسٹڈی کر رہا ہوں ایز اے پرنسپل انویسٹیگیٹر اسکارپیو کے نام سے، تو پاکستان میں ابھی اس کا کوئی کیس نہیں دیکھا گیا. لیکن ظاہر ہے یہ جو ہے کووڈ-19 وائرس، یہ ہماری زندگیوں میں نہیں جانے والی کہیں بھی. یہ پہلے بھی میں بہت دفعہ کہہ چکا ہوں، یہ رہنی ہے. اس سے نپٹنا ہمارے لیے زندگی کا حصہ رہے گا. اس کے پیچھے کیا فیکٹرز ہوتے ہیں جو یہ ویریئنٹس اپنی شکلیں بدلتے ہیں اور پھر نیو ویریئنٹ بن کے یہ وائرسز ہمارے سامنے آ جاتے ہیں؟ ان حالات میں جبکہ پولوشن بھی اتنی ہے، ماسک کا لازمی ہے خاص کر بچوں اور بوڑھوں کے لیے. اور بوڑھوں کو چاہیے کہ ویکسینیشن اس کی کراتے رہیں
جو اب ماڈیفائڈ ویکسین ہے. پرانی ویکسین کافی حد تک اب غیر مؤثر ہو چکی ہے. جو ماڈیفائڈ نئی موڈرنا اور یا فائزر کی نینی ٹیک جو وائرس ویکسین ہیں وہ لگاتے رہیں. اور اسی طرح آج کل کیونکہ فلو بہت پھیلا ہوا ہے تو لاہور میں اور پنجاب میں, تو فلو شاٹس بھی لگانے چاہیے بوڑھوں کو اور بچوں کو. اچھا ڈاکٹر صاحب, میرا آپ سے سوال یہ تھا کہ آخر کیا وجہ ہے کہ یہ جو وائرسز جو کہ آلریڈی موجود ہیں یہ اپنی شکلیں بدل کے نیو ویریئنٹس بن کے ہمارے سامنے آ رہے ہیں, اس کے پیچھے فیکٹرز کیا انوالو ہیں؟ دیکھیں, کوئی بھی وائرس, خاص کر کووڈ-19 کی جو RNA وائرس ہے اور خاص کر یہ جو ریپڈلی ڈیوائڈنگ وائرسز ہوتی ہیں, جب یہ ڈیوائڈ کرتے ہیں آپ کی باڈی کے اندر تو اکثر اس کی ویریشنز بھی آ جاتی ہیں اور میوٹیشنز بھی آ جاتی ہیں. اور وہی ہوا ہے کہ کووڈ-19 کی تقریباً 700 سے زیادہ ویریئنٹس آ چکے ہیں اور میوٹیشنز بھی اس کی تقریباً 90 سے زیادہ آ چکی ہیں. تو یہ اس کا ایک نیچرل عمل ہے. اچھا, یہ پرفیکٹلی ریپلیکیٹ نہیں ہوتی, آگے ملٹیپلائی نہیں ہوتی. یہ ہمیشہ اس کی وہ آ جاتی ہے ویریشن بھی. اور جو مریض کے لیے ضروری ہے وہ یہ ہے کہ جو ٹیسٹ ہوتے ہیں, جو ہم RT-PCR کرتے ہیں یا جو ریپڈ ٹیسٹ کرتے ہیں, وہ پھر غیر مؤثر ہو جاتا ہے. ہم نے اس کو بنایا ہوتا ہے پہلی وائرس کے لیے, تو اس کو پھر ہم بدلتے رہتے ہیں اس ٹیسٹ کی بھی نئی ویریئنٹس کو لے کے. لیکن پاکستان میں کیونکہ یہ ویریئنٹ ہے نہیں تو ہمیں بھی ضرورت نہیں ہے اس کو بدلنے کی. اور دوسرا جو دوائیاں ہیں وہ بھی کئی دفعہ غیر مؤثر ہوتی ہیں. جو پریویس ویکسینیشن ہوئی ہے وہ بھی غیر مؤثر ہو جاتی ہے. اسی لیے میں عرض کر رہا تھا کہ جو اب ویکسینیشن بھی ہوگی وہ بھی JN1 کو کور کرنے والی آ چکی ہے اس وقت. صحیح, JN1 کو کور کرنے والی ویکسینیشن بھی آ چکی ہے. اور ڈاکٹر صاحب آپ کا یہ بتانا ہے کہ اگر ہمیں ویکسینیشن کروانی ہے تو پرانی غیر مؤثر ہو چکی ہے جو ماڈیفائڈ ویکسینیشن ہے, بھلے فائزر کی ہو یا کوئی بھی دوسری, جو کہ آپ کو متعلقہ جو ادارے ہیں یہاں پہ ویکسینیشن سینٹرز ہیں وہاں سے معلوم ہو جائے گا, وہ کروانا بہت ضروری ہے. سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے.